السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، آج آپ سماعت فرمائیں گے قربانی کی تعریف، قربانی کس پر واجب ہے، قربانی کے اندر شراکت داری۔ تو آئیے سب سے پہلے قربانی کی تعریف سماعت کریں۔ قربانی یہ ایک مالی عبادت ہے جو غنی پر واجب ہے۔ خاص جانور کو خاص دن میں اللہ کے لیے ثواب کی نیت سے ذبح کرنا قربانی ہے۔ مسلمان مقیم مالک نصاب آزاد پر واجب ہے۔ جس طرح قربانی مرد پر واجب ہے اسی طرح عورت پر بھی واجب ہے۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں، لیکن اگر نفل کے طور پر کرے تو کر سکتا ہے، ثواب پائے گا۔ مالک نصاب ہونے سے مراد اتنا مال ہونا ہے جتنا مال ہونے سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، یعنی حاجت اصلیہ کے علاوہ 200 درہم یعنی 52.5 تولہ چاندی یا 20 دینار یعنی 7.5 تولہ سونا کا مالک ہو۔ اور حاجت اصلیہ کیا ہے؟ رہنے کا مکان، سامان، کھانا داری، پہننے کے کپڑے، خادم، سواری کا جانور، ہتھیار، پیشہ کے اسباب، اوزار اور اہل علم کے لیے حاجت کی کتابیں، یہ سب حاجت اصلیہ ہیں۔ جو شخص 200 درہم یا 20 دینار کا مالک ہو یا حاجت کے سوا کسی ایسی چیز کا مالک ہو جس کی قیمت 200 درہم ہو تو وہ غنی ہے اور اس پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کا وقت 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے 12ویں کے غروب آفتاب تک ہے، یعنی 3 دن 2 راتیں، لیکن 10ویں شب میں افضل ہے، پھر 11ویں، پھر 12ویں۔ شہر میں قربانی کی جائے تو شرط یہ ہے کہ نماز عید کے بعد ہو، اور دیہات میں چونکہ نماز عید نہیں اس لیے صبح صادق سے ہو سکتی ہے۔ قربانی کے وقت میں قربانی ہی کرنا لازم ہے۔ اتنی قیمت یا اتنی قیمت کا جانور صدقہ کرنے سے واجب ادا نہ ہوگا۔ قربانی کے دن گزر جانے کے بعد قربانی فوت ہوگی، اب نہیں ہو سکتی، لہٰذا اگر کوئی جانور قربانی کے لیے خرید رکھا ہے تو اس کو صدقہ کرے، ورنہ ایک بکری کی قیمت صدقہ کرے۔ تو قربانی کے دن صرف قربانی ہی ہو سکتی ہے، کوئی اور جانور آپ اس میں ذبح کریں گے تو وہ نہیں ہوگا۔ قربانی کے دن ضروری یہ ہے کہ قربانی کی نیت سے جانور ذبح کریں، اور جو مالک نصاب ہے اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب آتے ہیں قربانی میں شراکت داری کے مسائل۔ جب قربانی کی شرطیں پائی جائیں جن کا اوپر بیان ہوا تو ایک بکری یا بھیڑ کا ذبح کرنا یا اونٹ، گائے، بھینس کا 7واں حصہ واجب ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ اگر کسی شریک کا حصہ 7ویں سے کم ہے تو کسی کی قربانی صحیح نہ ہوگی۔ ہاں، 7 سے کم شریک ہوں اور حصہ میں کم و بیش ہوں، لیکن کسی کا حصہ 7ویں سے کم نہ ہو تو جائز ہے۔ قربانی کے سب شریکوں کی نیت تقرب یعنی ثواب پانا ہونا چاہیے، خالی گوشت حاصل کرنا نہ ہو۔ لہذا عقیقہ کرنے والا شریک ہو سکتا ہے کہ عقیقہ میں بھی تقرب کی صورت ہے۔ جب ہم قربانی کرنے کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں تو ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم تقرب الی اللہ، ثواب کی نیت سے قربانی کر رہے ہیں، اور اگر صرف گوشت حاصل کرنا ہوگا، اگر یہ نیت ہو تو قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اور اس میں اگر بڑا جانور ہے جس میں 7 لوگ ہیں تو کوئی اگر اس میں عقیقہ کا نیت سے حصہ دینا چاہے تو اس میں اس کا عقیقہ ہو جائے گا۔ اب قربانی کا طریقہ، قربانی کے جانور کو ذبح سے پہلے چارہ یا پانی دے دیں، پہلے سے چھری تیز کر لیں، لیکن جانور کے سامنے نہیں۔ جانور کو بائیں پہلو پر اس طرح لٹائیں کہ قبلہ کی طرف اس کا منہ ہو، اور ذبح کرنے والا اپنا داہنا پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کر تیز چھری سے جلد ذبح کر دے، اور ذبح سے پہلے یہ دعا پڑھے: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین
इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा लका व मिनका बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। दुआ ख़त्म करते ही छुरी चला दें। कुर्बानी अगर अपनी तरफ से हो तो ज़बह के बाद ये पढ़े अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी कमा तक़ब्बलता मिन खलीलिका इब्राहीम अलैहिस्सलाम व हबीबिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़बह में चारों रगे कटें या कम से कम 3, इससे ज़्यादा ना हो, काटें, इससे ज़्यादा ना काटें कि छुरी महरा तक पहुंच जाए कि ये बेवजह की तकलीफ़ है। ठंडा होने पर पाँव काटें, खाल उतारें। अगर दूसरी की तरफ से ज़बह किया है तो मिन्नी की जगह मिन फला कहे यानी उसका नाम ले। और अगर मुश्तरक जानवर हो यानी 7 लोग उसमें शरीक हो तो जैसे गाय, ऊँट, भैंस, तो फलां की जगह सब शरीकों के नाम लें। अगर दूसरे से ज़बह कराए तो बेहतर ये है कि खुद भी हाजिर रहे। कुर्बानी का ये तरीका है, इसी तरीके के अंदर कुर्बानी करना चाहिए और उसका कम से कम 4 रगें काटें। और अगर 4 रग ना काटने पाए तो कम से कम 3 रगें ज़रूर काटें। और कुर्बानी से पहले जानवर को खाना खिला दिया जाए, चारा वरा दे दिया जाए और छुरी वगैरह तेज़ कर लिया जाए, जानवर के सामने नहीं बल्कि दूर कहीं जानवर को बगैर दिखाए। तो ये कुर्बानी के मसाइल है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की कुर्बानी को कबूल अता फरमाए, हम सब को सही नीयत के साथ कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग।